2014 میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر نواز شریف حکومت کے خلاف اسلام آباد کے ڈی چوک میں 126 دن کا دھرنا دینے کے باوجود عمران خان وفاقی حکومت گرانے میں ناکام رہے تھے، لہٰذا 2024 میں بھی ان کی فائنل احتجاجی کال کے نتیجے میں کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید اپنے تازہ تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں دھرنے کی فائنل کال تو دے دی، لیکن وہ بھول گئے کہ 2014 میں تب کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور حمایت کے باوجود وہ 126 روز دھرنا دینے کے باوجود ناکام واپس لوٹے تھے۔ نصرت جاوید کے بقول اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے خان نے جو فائنل کال دی ہے وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پائے گی۔ تحریک انصاف کے بانی نے اپنے عاشقان کو حکم دیا ہے کہ وہ آخری مارکے کے لیے رواں مہینے کی 24 تاریخ کے دن گھروں سے باہر نکل آئیں اور اسلام آباد کا رخ کریں اور تب تک واپس نہ جائیں جب تک تحریک انصاف کے 4 مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ان 4 نکات میں 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ سر فہرست ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اسلام آباد پہنچ کر 2014 کے نتائج دہراتے ہوئے تحریک انصاف کے کارکن حقیقتاً اپنے قائد کی فوری رہائی کو بنیادی مطالبہ قرار دیں گے۔ یاد رہے کہ 2014 میں اسلام آباد آنے سے قبل عمران خان نے اس کے لیے بھرپور ہوم ورک کیا تھا۔ اس سے پہلے 2013 کے الیکشن سے قبل وہ حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال تک محدود ہو گئے تھے۔ صحت یاب ہونے کے بعد قومی اسمبلی آئے تو فقط 4 حلقوں کے انتخابی نتائج کے جائزے کا مطالبہ کیا، پھر 4 حلقوں سے بعد 35 پنچروں تک پہنچ چکی۔ دراصل کینیڈا میں براجمان ہوئے طاہر القادری بھی ان کے کزن بن کر سیاست نہیں ریاست بچانے کے لیے پاکستان آ گئے۔ دونوں کزن لاہور سے چلے اور تمام رکاوٹیں بآسانی عبور کرتے ہوئے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ یہاں پڑاؤ کے دوران پی ٹی وی پر حملہ بھی ہوا۔ قومی اسمبلی، سپریم کورٹ اور وزیر اعظم ہاؤس کی عمارتیں ہمہ وقت ہنگامی حالت میں مقید ہو کر رہ گئیں۔ طاہر القادری کے کارکنوں نے 100 سے زائد دن گزارنے کے بعد اپنے لیے ریڈ زون میں قبریں کھودنا شروع کر دیں، مگر چند دن بعد پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردی کا ہولناک واقعہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے دھرنا ختم ہوا۔ نصرت جاوید کے مطابق 2014 کے دھرنے کی ناکامی یاد دلانے کی وجہ در حقیقت اس کے لیے ہونے والی طویل تیاری تھی، لیکن کئی ماہ کی بھرپور تیاری کے باوجود وہ دھرنا اپنا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 24 نومبر کے دھرنے کی جو کال دی گئی ہے اس کے لیے بظاہر مناسب تیاری بھی نہیں ہوئی۔ چند ہی ہفتے قبل خیبر پختونخوا سے جذباتی کارکنوں کا ایک بڑا لشکر لے کر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اسلام آباد آئے تھے، مگر وہاں پہنچ کر موصوف غائب ہو گئے اور مختلف صوبوں سے آئے تحریک انصاف کے بے شمار کارکن ریڈ زون میں پولیس کی لاٹھیوں اور آنسو گیس کا سامنا کرتے رہے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ 9 مئی 2023 کے افسوسناک واقعے کے بعد سے تحریک انصاف کے نمایاں کارکن خیبر پختونخوا کے علاوہ دیگر صوبوں میں انتہائی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کی خاطر پنجاب کے کسی بھی شہر میں ہوا جلسہ مقامی قیادت کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آبادی کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے قومی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کی حمایت سے منتخب ہوئے اراکین اسمبلی اپنے حلقوں میں رہنے کی بجائے اسلام آباد کے ان فلیٹوں تک محدود رہتے ہیں جو منتخب نمائندوں کے لیے تعمیر ہوئے ہیں۔ مقامی قیادت کی عدم موجودگی میں کارکنوں سے یہ امید باندھنا غیر منطقی ہونے کے علاوہ زیادتی بھی ہے کہ وہ از خود گھروں سے نکلیں اور کسی نہ کسی طرح اسلام آباد پہنچ کر یہاں سے واپس جانے کا نام نہ لیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ کارکنوں کو ان کے گھروں سے اسلام آباد لانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اس لیے بنیادی ضرورت ٹرانسپورٹ ہے جس کے حصول کے لیے سرمایہ درکار ہے۔ سرمایہ میسر ہو بھی جائے تو کارکنوں کو مختلف شہروں سے کارواں کی صورت اسلام آباد تک پہنچانا ان دنوں ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ لشکر کی صورت فقط ایک بار پھر علی امین گنڈاپور ہی پشاور سے اسلام آباد آ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے لائے قافلے کو اٹک پر روک لیا جاتا ہے۔ آخری مرتبہ یہ خدشہ بھی شدید تر ہو گیا تھا کہ معاملہ حد سے بڑھا تو مقابلہ تحریک انصاف کے کارکنوں اور پنجاب پولیس کے مابین ہی محدود نہیں رہے گا اور بالآخر وہ مقام بھی آ سکتا ہے جہاں دونوں صوبوں کی پولیس آنسو گیس اور گولیاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں۔ نصرت جاوید کے بقول اسی امکان سے گھبرا کر علی امین گنڈاپور ڈرامائی انداز میں اٹک کے قریب اپنے قافلے کو چھوڑ کر اچانک اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچ گئے۔ یہاں چند گھنٹے گزارنے کے بعد وہ غائب ہو گئے اور کئی گھنٹے تک پھیلے تذبذب کے بعد بالآخر پشاور پہنچ کر وہاں ہنگامی طور پر بلائے
सूबाई असेंबली के इजलास में नमूदार हो गए। नुसरत कहते हैं कि मैं ये समझने में कतई नाकाम रहा हूं कि अब की बार गंडापुर किस तरह अपने लश्कर की इस्लामाबाद आमद यकीनी बनाएंगे और हजारों अफराद की रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त कर पाएंगे। तहरीक इंसाफ के जराये बताते हैं कि खान साहब से अडियाला में मुलाकातें करने वालों की अक्सरियत ने इन्हें मशवरा दिया था कि वो फाइनल कॉल देने से कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और मकामी क़यादतों को चंद हफ्तों तक तैयारी का मौका दें। इस्लामाबाद के लिए 24 नवंबर की बजाय 25 दिसंबर की तारीख मुनासिब बताई गई। कायदे-आज़म के यौम पैदाइश को आखिरी मार्के के लिए तजवीज़ करने के अलावा मशवरा खान साहब को ये भी दिया गया कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हुक्म दें कि वो 20 जनवरी 2025 के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचे। इसी रोज अमेरिका के नौ मुंतखब सदर ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ लेना है। इस रोज अगर आशिकान इमरान लाखों की तादाद में इस्लामाबाद पहुंचकर इसे अल तहरीर स्क्वायर में तब्दील कर दें तो ट्रंप फोन उठाकर हुकूमत पाकिस्तान से उनकी रिहाई का मुतालबा करने में आसानी महसूस कर सकता है। लेकिन खान साहब ने अपनी जमात की जानिब से तजवीज़ करदा दिन रद्द करके अज खुद 24 नवंबर का इंतखाब किया है। इस दिन का इंतखाब उन्होंने क्यों किया है, इस सवाल का जवाब उनके करीब तरीन शख्स के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन हुकूमत को 10 दिन मिल गए हैं जिसके दौरान वो तहरीक इंसाफ के मुमकिन धरने को नाकाम बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज ना करेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।